السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سورہ انفال آیات 29 تا 37 کا سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا جواب نوٹ کریں گے۔ سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ جواب، عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہات۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لاتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، لیکن اللہ نے ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کیا، جس کی کچھ وجوہات تھیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ جب اللہ کی طرف سے کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی زد میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس وقت ان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اس لیے آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور عذاب نازل نہ کیا۔ ہیڈنگ نمبر 2، بخشش مانگنا۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی سازش نہ کی تھی اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے میں اور کفار کی مدد نہ کی تھی۔ وہ دل سے اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن اپنے آباء و اجداد کے ڈر کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آتے تھے، اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بخشش طلب کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش مانگنے کی وجہ سے بھی ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ سوال نمبر 4، مدرجہ ذیل آیات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیجیے۔ الف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ترجمہ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ مفہوم، کفار نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کیا، جس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے جو کہ رحمۃ للعالمین ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ کفار ایسے بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی سازش نہ کی تھی، نہ انہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ دل سے اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن اپنے آباء و اجداد کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہ لاتے تھے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کیا۔ ب، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ ترجمہ، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مفہوم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ کفار لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور انہیں کافر بنانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ابھی اپنا مال اور خرچ کریں گے، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کامیابی نہ آ سکے گی، اور بالآخر پچھتاوا اور افسوس ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور ان کا یہ خرچ کرنا ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور مسلمان ان پر غلبہ پا لیں گے۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔